وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 123 میں سورۃ المزمل آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل. کلمت یا ایہا یہاں مد ہے. یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. ہم اس مد میں اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. حرف الیا پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر حرف الیا کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف الیا ہے تو یہ 2 یا ہے، یا ساکن اور یا متحرک. کلمت المزمل یہاں حرف الزائی پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر زائی کو پڑھیں گے. آخر میں حرف اللام پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، لہذا ہمیں حرف اللام کو ظاہر کرنا ہے. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا. کلمت قم یہاں حرف القاف ہے. قاف کو ہم زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا کریں گے. قاف حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے جو کہ اس پہ پیش ہے اور میم کے نیچے زیر ہے، لہذا ہم یہ دونوں حرکات کو برابر سے ادا کریں گے. کلمت اللیل میں یہاں حرف اللام پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر لام کو پڑھنا ہے. آخر میں لام پہ زبر ہے، زبر کو ظاہر کریں گے. کلمت قلیلہ یہاں آخر میں لام پہ تنوین زبر ہے. اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف النون کلمت نصفہ حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، لہذا ہم یہ تنوین کو نون میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. قلیلا نصفہ. اور ہم کلمت قلیلہ پہ رکیں گے تو آخری میں مد الف سے رکیں گے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. کلمت نصفہ یہاں حرف الصاد ہے. صاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے اور جو کہ اس پہ جزم ہے لہذا ہمیں صاد کو ظاہر کرنا ہے. فا پہ زبر ہے تو ہم زبر ظاہر کریں گے. آخر میں ہاں پہ الٹا پیش ہے اور اس کے اوپر مد کا علامہ ہے. یہاں حکم ہے مد صلہ کبریٰ، لہذا ہمیں اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کرنا ہے. کلمت او کے آخر میں واو کے نیچے زیر ہے تو ہم زیر ظاہر کریں گے اور اس کے بعد الف ہے. کلمت انقص میں یہ حمزۃ وصل ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے، واو کے بعد حرف النون پڑھیں گے. کلمت انقص میں یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف القاف ہے. قاف حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہاں نون کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے جو کہ قاف حروف التفخیم میں سے ہے اور غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہم یہ غنہ کو بھی بھاری آواز میں پڑھیں گے. او انقص. آخر میں ہم صاد کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت قلیلہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. کلمت زد یہاں دال ساکن ہے تو دال کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، لہذا ہم حرف الدال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے.
زد علیہ، کلمت علیہ حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، آخر میں ہا کے نیچے زیر ہے تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے۔ کلمت رتل، را پہ زبر ہے تو را کا حکم ہے تفخیم، ہمیں حرف را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، جو کہ تا پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر حرف تا کو پڑھیں گے۔ کلمت القرآن، یہاں قاف ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ پھر حرف را ہے اور اس پہ جزم ہے، یہاں را کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ جزم ہے، لیکن اس کے پہلے والے حرف پہ مطلب قاف پہ پیش ہے تو ہم را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت ترتیلہ میں بھی را کا حکم ہے تفخیم تو ہم حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ آخری میں لام پہ تنوین زبر ہے، اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف الالف کلمت انا دوسرے والی آیت میں حروف الاظہار میں سے ہے، اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے۔ ترتیلاً انا، اور ہم کلمت ترتیلہ پہ رکتے ہیں تو اس پہ مد الف سے رکیں گے۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ کلمت انا میں حرف النون کو ہمیں 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے کیونکہ اس پہ تشدید ہے۔ کلمت سنلقی، یہاں لام ساکن ہے تو ہم حرف اللام کو ظاہر کریں گے، قاف کو ہم موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت قولن کے آخر میں لام پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الثا ہے کلمت ثقیلہ میں، ثا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ قولا ثقیلا، کلمت ثقیلہ پہ رکیں گے تو ہم اس کلمہ پہ مد الف سے رکیں گے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اب آپ سورۃ المزمل کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اے کملی میں لپٹنے والے، رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات، یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم قیام کرو یا کچھ زیادہ، اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، ہم عنقریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔